بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے صلوات۔ 1442 عیسوی کے شہر کی امام بارگاہ کاظمین میں 7ویں تقریر فقرہ سماعت فرمائے۔ معجزہ کے معصومین کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ آج کے حالات پیش نظر میں اس کے باوجود مجالس میں بارش کی پریشانی کی چیز نہیں۔ کراچی میں بارش پریشانی کی بات ہے۔ بارش تو ہوتی ہے، پوری دنیا میں ہوتی ہے، امریکہ میں ہوتی ہے، 24 گھنٹے ہوتی ہے، انگلینڈ میں ہوتی ہے، 24 گھنٹے ہوتی ہے، مسلسل ہوتی ہے، 1 ہفتے ہوتی ہے، مگر مجالس ہوتی ہیں، لوگ نکلتے ہیں، کام ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی پریشانی نہیں، پانی چلا جاتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ کراچی میں پانی رک جاتا ہے، اس کی وجہ سے راستے مفروش ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ ہائے وغیرہ ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن اس کا حل نہ نکالا گیا اور نہ کوئی نکالنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سمجھ لیجیے کہ نیا ملک ایک یہ ہوتا ہے کہ ملک صدیوں کا پرانا ہوتا ہے، جیسے بہت سے ملک ہیں۔ پاکستان نیا ملک، سب کو یاد رہتا ہے اب کتنے برس ہوئے بنے ہوئے۔ ایک چیز بنائی گئی پہلے سے نہیں تھی۔ جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو ہر کام الٹا ہو جاتا ہے۔ صدیوں سے جو کام ہو رہا ہے اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے، وہ بنا بنایا صحیح طریقے سے پورا نظام چل رہا ہو۔ لیکن جب بنایا جاتا ہے اور اگر چند عقلمند بناتے ہیں اور ایک آدھ بدعقل آ گئے تو بھی نظام خراب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عقلمندوں کو بدعقل کام کرنے نہیں دیتے۔ لیکن یہاں سرے سے سب بدعقل ہوں تو وہ کام تو بالکل ہی چوپٹ ہو، اور چوپٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا کریں، کچھ پتہ ہی نہیں کیسے کیا چلانا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو نیا نظام اور پتہ کچھ نہیں، کرنا کیا اور بنا ڈالا۔ یہی کچھ ہوا مسلمانوں کی تاریخ کے ساتھ، کہ ان کو ایک نظام بنانا تھا، بنا ڈالا۔ بنانے کو بنا لیا،
چلانے کا معاملہ جو تھا وہ پریشانی اور الجھنوں میں سال کے سال نکلتے چلے گئے۔ جب نیا سسٹم ہوتا ہے تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ والی چیز کیسے چلانی ہے اور یہ والی چیز کیسے چلانی ہے۔ تو مدینے میں بھی یہی ہوا کہ بعد نبی ایک حکومت بن گئی اور وہ نئی تھی، اس سے پہلے ایسی کوئی حکومت بنی بھی نہیں تھی کہ نمونہ سامنے ہوتا۔ اب جو صدیوں کا بنا ہوا پرانا سسٹم تھا وہ نبوت کا تھا، 1,24,000 انبیاء آ چکے تھے اور اس پہ انہیں چلنا نہیں تھا، انہیں تو ایک نیا سسٹم بنانا تھا، اس لیے کہ نبوت تو اب ختم ہو گئی تھی، تو نبوت تو چل ہی نہیں سکتی۔ تو اب جو چیز شروع کی ہے اس کے بارے میں یہ پتہ نہیں کہ یہ چلے گی کیسے، بنانے کو بنا لیا، اب جو بھی ہوتا جائے گا وہی اصول بن جائے گا، وہی اصول بن جائے گا۔ لیکن نبوت کا اصول یہ ہے کہ اللہ اس کو صاحب معجزہ بنائے، اس سے کہ تم نبی ہو اور اعلان کر دو کہ تم نبی ہو ہمارے، اور وہ اگر یہ پوچھیں کہ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم نبی ہو، کہنا جو کہو معجزہ دکھا دیں، تم جو کہو گے وہ ہو جائے۔ وہ ایک آدھ معجزے دیکھ لیتے تھے، سمجھ جاتے تھے واقعی آسمانی نبی ہے۔ اس طرح 1,24,000 انبیاء آئے اور صدیاں گزر گئیں، سب کو پتا تھا کہ انبیاء کا آنا اور جانا کیا ہے، مبعوث ہونا کیا ہے۔ یہ تھی بالکل نئی چیز، اس کے بارے میں چلانے والوں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہے۔ اچھا، اب چلانے کے لیے چونکہ اصول نہیں، مقرر کردہ اصول نہیں تھے، تو اب بعد نبی ہنگامی طور پر سب لوگ جمع ہو گئے، کیا کریں؟ دیکھیے جمع ہونا یہ بتا رہا ہے کہ سسٹم نہیں معلوم، تم بھی آؤ تم بھی آؤ تم بھی آؤ تم بھی آؤ، لیکن اس کو شامل نہیں کرنا جسے سب معلوم ہے، اس کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہ ہم خود کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم ان سے نہ مدد لینا چاہ رہے ہیں نہ ہم انہیں شامل کرنا چاہ رہے ہیں اپنے کاموں میں۔ تو اب جو کیا انہوں نے خود ہی کیا، اب جو کام کیا انہوں نے تو کام ہو گیا، پھر ان کا انتقال ہو گیا، پھر سسٹم آگے چلانا ہے، اب کیا کریں اب کیا کریں، پھر کچھ طے ہو گیا ایسا کر لو، تھوڑے دن کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، اب کیا کریں؟ اس لیے سسٹم تو ہے ہی نہیں، منشور تو ہے ہی نہیں، اصول تو ترتیب نہیں دیے گئے، تو ہو کیا؟ انہوں نے کہا آپ یہ کر لو، ایسے کر لیتے ہیں، جو سمجھ میں آیا کر لو۔ تو بعد میں انہوں نے کہا بھائی اتنے برس گزر گئے، آپ کے پاس کچھ سسٹم تھا؟ ان کا جی ہاں ہے، کیا؟ انہوں نے کہا 3 اصول ہمارے پاس ہیں اور یہی چلیں گے، کہہ تو دیا کہ یہ چلیں گے، لیکن اصول تھے، آگے وہ اصول چلے بھی۔ ان کا پہلا اصول کیا ہے؟ ان کا پہلا اصول یہ ہے کہ عوام کو بلاؤ، ان سے کہو کہ بھئی یہ 2 کینڈیڈیٹ ہیں، آپ ووٹ دیتے ہیں ان کو دیتے ہیں ووٹ جائیں، جن کے اوپر اجماع ہو جائے، جن پہ زیادہ لوگ ہوں ان کو چن لو۔ یہ تو پہلا اصول ہو، اس کا نام رکھا گیا اجماع، یعنی جس کی طرف زیادہ مجمع ہے وہ کامیاب ہے، یہ پہلا اصول، اس کا نام ہے اجماع۔ اب
ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب سسٹم پھر بدلے اور نیا ہے تو یہی اصول ہے، مگر اب وہ اصول نہیں ہو سکتا تھا، مشکل تھا، اس لیے کہ اب جو چاہ رہا ہے اس سے آنے والے نے یہ کہا مجموعہ نہیں بلانا، ووٹنگ نہیں ہو، بس میں ہوں۔ ان کا پھر کیا کرے، لکھ دو کاغذ پہ، لکھ دیا بھائی ہم نام لکھتے ہیں اور ہم وصیت کرتے ہیں، ہمارے بعد یہ چلائیں گے سسٹم۔ اب یہ دوسرا اصول آ گیا، ان کا یہ کیا اصول ہے، کہنے لگے پہلا اجماع دوسرا وصیت ہے، یعنی پہلے والا دوسرے کے لیے جائے تو وصیت کر جائے تو وہ کامیاب ہے، اسی کو لیا جائے گا۔ ان کا پہلا اصول بنا اجماع جس کی طرف، دوسرا اصول بنا پہلا والا وصیت کر کہ بس یہ ہے، تو کسی کو بولنے کی اس میں اجازت نہیں، سب کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پہلا اصول اجماع، کوئی نہ بولے، دوسرا وصیت، کوئی نہ بولے۔ اب ظاہر مرنا تو ان کو بھی تھا، ساری زندگی تو نہیں بیٹھے۔ اچھا اب یہاں یہ بھی مسئلہ تھا کہ خود سے نہیں مرے تھے، زخمی تھے، مارے رہے تھے، تو اب زخمی ہونے کے بعد 3 دن 4 دن کچھ دن زندہ رہے تو اب سب کو فکر ہی لگی آگے کیا ہوگا، اب آپ کو نہیں بچنے، زخم بہت گہرا ہے، تو اب بچنے کی تو امید نہیں ہے آپ، بتائیے اب کیا کریں۔ اب وہ تو بیچارے سیدھے سادھے یہ بنا گئے کہ وصیت کر دی، کاغذ پہ لکھ دیا بھائی یہ، یہاں سیدھا سادہ معاملہ ہی نہیں، یہاں تو سیاست پر بڑا عبور ہے، بظاہر مظاہرہ سیاست کا۔ بتائیے اب کیا ہوگا، آپ کے بعد کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی 6 آدمیوں کی کمیٹی ہم نے بنائی، میں لکھوا رہا ہوں، لکھوں 6 آدمی کی کمیٹی ہے، کمیٹی طے کرے گی کہ کون سسٹم کو چلائے گا۔ 6 آدمیوں میں سے ایک چنا جائے گا، اگر ایک کو چنا جائے اور اس کی طرف اب 6 میں سے ایک چنا جائے گا، 5 بچے، 5 میں سے اس کو ووٹ دے دیں 4 آدمی اور 1 آدمی بچ جائے، مار دینا، جہاں مخالفت ہو اسے قتل کر دیں، جان سے مار دیں۔ ابھی واضح نہیں ہوا، آگے معاملہ چلا، ان کا دیکھو ان 6 آدمیوں کو ایک کمرے میں بند کر دینا اور ایک پہرے دار دروازے پہ رہتے ہیں، اور اتنے دیر میں یا اتنے دن میں کم سے کم 3 دن دیے جاتے ہیں۔ اپنا معاملہ 3 دن میں آپ لوگ آپس پہ طے کر لیجیے کمرے کے اندر، اور مخالف اگر کم ہو کسی کے، زیادہ نہ ہو، تو فیور والے زیادہ ہوں، تو اگر مخالفت 2 بھی کر رہے ہیں کسی کینڈیڈیٹ، مار دو ان کمرے میں قتل کرتے ہیں۔
اور پہرے دار باہر کھڑے ہوئے، بھائی آپ لوگوں نے اپنا سسٹم بنا لیا؟ کھڑے ہوئے، اچھا بھائی 6 آدمی کون کون ہے؟ فلاں لیجیے صاحب، پہلی بار ایسا ہوا کہ علی اس سسٹم سے بہت دور تھے، اس سسٹم میں علی کا نام بھی ڈال دیا، پتہ نہیں کیوں ڈال دیا، اس کے ڈال دیا کہ جو 5 ڈالے تھے وہ ہم خیال تھے، اگر ان میں سے کسی ایک نے علی کو چن لیا اور علی کا فیور 1 یا 2 کر گئے وہ مارے جائیں گے، اور اگر علی مخالفت کرتے ہیں تو علی قتل ہو جائیں گے، دوسرا کوئی قتل ہو نہیں رہا، سسٹم ہی ایسا بنا تھا، سسٹم ایسا بنا تھا۔ اطلاع آ گئی حضرت علی کے پاس کہ بھئی سسٹم میں آپ کو شامل کیا گیا، حالانکہ پہلے جتنے سسٹم آئے تھے تو علی کو بہت دور رکھا گیا، ہم چلا لیں گے سسٹم۔ اب حضرت علی کا نام آ گیا تھا تو آپ کو بھی شامل ہونا ہے، تو اب پہلا اصول کیا ہوا؟ اجماع، دوسرا کیا ہوا؟ وصیت، اب تیسرا کیا ہوا؟ شورا کمیٹی، شورا کمیٹی، اور شورا کے یہ افراد۔ اب شورا کا وقت آ گیا، جانا ہے علی کو، تو ان کے خاص شاگرد عبداللہ ابن عباس نے کہا مولانا ترکیب ایسی بنائی گئی ہے کہ قتل آتی ہوں گے، وہ سسٹم ایسا بنا، یعنی سسٹم آپ کے قتل پہ ہی رکے گا، میں سسٹم سمجھا رہا ہوں، تو وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اور بات چیت ہوگی تو آپ اکیلے پڑ جائیں گے، آپ اکیلے پڑ جائیں گے اور سب ایک طرف ہو جائیں گے۔ تو علی نے کہا ابن عباس سب ہمارے دیکھے بھالے لوگ ہیں، دیکھے بھائی، اب کسی کتاب میں نہیں روٹی کر، یہ ہے نہج البلاغہ، مولانا نے پورا خطبہ دیا ابن عباس، اور کیا جملے، کہ آپ کو خوف نہیں آ رہا ہمارے چہرے پہ؟ ابن عباس نے، مولانا نے جواب دیا کیسی بات کرتے ہو ابن عباس، میں ان کے باپ دادا سے کب ڈرا کہ میں ان سے ڈر جاؤں؟ میں جاؤں گا کیا کر لیں گے؟ اچھا علی چلے گئے۔ اب آگے خطبے میں مولا اندر کا حال بتاتے کہتے ہیں سسٹم بنانے میں یہ اڑے، یہ سمجھ رہے تھے میں نہیں اڑ پاؤں گا، یہ اڑے، میں ان کے ساتھ اڑا، یہ گھبرا کے نیچے آئے، میں بھی نیچے آ گیا۔ ابھی پرندے کی خصوصیات کی تشبیہات سے علی نے سمجھا، اور پھر اس کے بعد سب سناٹا ہو گیا، صرف علی بول رہے تھے، جتنی فضیلتیں تھیں سب گنوا دی اور کہلوا دی تھی، مانتے ہو ایسا رسول اللہ نے میرے بارے میں کہا، یہ مانتے ہو یہ کام میں نے کیا، یہ آیت میرے لیے آئی، یہ آیت میرے لیے آئی، یہ آیت میرے لیے آئی، سب سے اقرار کروایا، سارے فضائل علی نے اپنے پڑھے، اور پھر ہوا وہی جیسا کہ سسٹم بنایا گیا تھا کہ علی کو پھر محروم کر دیا جائے۔ اب ظاہر ہے ہر ایک ہمیشہ تو نہیں زندہ رہتا، جانا تو ہر ایک کو ایک دن ہے، تو پھر یہ بھی گئے، یہ کچھ اور ہی ادا سے گئے، انداز سے گئے، یہ تو بہت ہی شور شرابے کے ساتھ گئے، اکیلے چلے جاتے نہیں، بہت سے لوگ رخصت کرنے والے تھے، بہت سا مجمع تھا، اب اس میں ہو گیا ہنگامہ،
سسٹم میں ہنگامہ شامل ہو گیا. ابھی تک پرسکون تھا. 2 سلسلوں میں سسٹم ذرا پرسکون تھا. تیسرے کے ختم ہوتے ہوتے ہنگامہ. اب وہ ہنگامہ ایسا تھا کہ اسے سنبھالنا مشکل. اب لیجیے سب رخصت ہوئے، علی رہ گئے. جنہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم رہیں گے، علی مارا جائے گا، حساب الٹا ہو گیا. سب مر گئے، علی رہ گئے. سب یہ سمجھتے تھے علی مر جائیں گے، ہم لوگ رہیں گے. سسٹم الٹ گیا، سب مر گئے، علی رہ گئے. اچھا، وہ سسٹم ان کا اپنا بنایا تھا. چونکہ اپنا بنایا تھا تو وہ سمجھے کہ ہم رہیں گے اور یہ مارا جائے گا. اور علی کے ساتھ حکمت الہی تھی، اس لیے اس نے الٹا کر دیا کہ تم مر جاؤ، علی رہیں گے. وہ کہہ رہے تھے علی تم مر جاؤ، ہم رہیں گے. اللہ نے کہا نا، تم مر جاؤ، علی رہیں گے. سمجھ گئے نا؟ اب پوچھا کہ بھائی اب کیا ہوا؟ کہا علی کو لائے. کیوں لائے؟ آپ نے طے کر لیا تھا علی سے تو کوئی معاملہ طے ہی نہیں کرنا اس معاملے میں. پھر کیوں؟ تھا ہی نہیں کوئی تھا ہی نہیں. اچھا، جب کوئی تھا ہی نہیں تو پہلا اصول آپ نے بنایا تھا ووٹنگ، اجماع. دوسرا وصیت، تیسرا شورا. چوتھے میں کیا سسٹم بنایا؟ اس لیے کہ نہ یہاں اجماع ہوا، نہ ووٹنگ ہوئی، نہ کسی نے علی کے لیے وصیت کی، نہ علی کے لیے شورا کمیٹی بنائی گئی. یہ سسٹم میں چینج کیا ہوا ہے؟ تو چوتھا اصول کیا ہے؟ چوتھا اصول کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں چوتھا اصول بس یہ ہے کہ کوئی نہیں تھا تو ان کو بنا دیا. بس یہی ہے چوتھا اصول. کہنے اس کے بعد کیا ہوا؟ کہنے پھر یہ ہوا، علی کے بعد یہ ہوا. پھر کیا ہوا؟ تو اس کے بعد یہ ہوا، پورے ملک نے ایک آدمی کی بیعت کری. کہ یہ کیسے کر لو؟ اس سسٹم کا کیا نام ہے؟ ان کا اس سسٹم کو ہمارے ہاں اجماع، وصیت اور شورا کے بعد اس کا نام ہم نے رکھا ہے قہر و غلبہ. یعنی ایک آدمی ایسا قہر پیدا کر دے عوام پر، قہر برسا دے کہ سب قہر زدہ ہو جائیں، اور پھر وہ غلبہ حاصل کر لے اور تمام چوں بھی نہ کر سکے. اچھا، یہ کہنے کی سب سے بہتر یہ رہا کہ اوروں میں اختلافات، کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا، یہاں سب مانے ہوئے. قہر اس کا قہر کیا قہر ہے؟ اچھا آپ دیکھیے نا کتنے جلال والا ہے یزید. قہر و غلبے کے ساتھ آیا، چھا گیا، سب کو دبا لیا اور سب نے ووٹ دے دیے، بیعت کر لی. کوئی مخالفت نہیں ہے. قہر و غلبہ یہ اصول بنے. اس کے بعد پھر جب یزید مر گیا تو وہ سارے اصول مر گئے. نہ اجماع رہا، نہ وصیت، نہ شورا رہا، نہ قہر و غلبہ. لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ سسٹم جو بنائے گئے تھے 4 سسٹم، یہ ختم کیسے ہو گئے؟ ہوا کیا؟ ان کا آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں معلوم. آپ کچھ جانتے ہیں؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ 4 سسٹم مر کیسے گئے؟ سوال ہوا، اس نے لکھ دیا. اس نے کہا بھائی جب امام حسین سب سے آخر میں جنگ کرنے آئے تو انہوں نے اتنی شجاعت سے حملہ کیا کہ سب تھرا گئے. تو حسین نے پہلا وار کیا
اور میسر کو اجاڑ دیا. آواز آئی اجماع قتل ہوا. حسین نے بھی تلوار اٹھائی, میمنے پہ حملہ کیا. آواز آئی وصیت قتل ہوئی. ایک بار حسین نے قلب لشکر پہ حملہ کیا, آواز آئی شورا ختم ہوا, قتل ہوا, ختم ہوا. اور ایک بار حسین نے تینوں میمنہ, میسرہ, قلب لشکر سب کو گھیر کے اب جو بھگانا شروع کیا تو آسمان سے آواز آئی قہر و غلبہ ختم ہو. اب حسین کائنات پہ غالب ہے اور غالب ہے. شکریہ کہ آپ نے انتہائی دقیق موضوع, سنجیدہ موضوع, فلسفیانہ اور منطقانہ, اس کو بھی آپ نے ایسے ہی سنا جیسے روز سن رہے تھے. تو یہ عزاداری کا معجزہ ہے کہ سب نے, بچوں نے, بڑوں نے اس موضوع کو, اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ نہ نام لے سکتے ہیں, نہ دور بتا سکتے ہیں, اور ہم سب پڑھ بھی رہے ہیں, نہ کسی کا نام آیا, نہ کسی کا دور بتایا. اشارتاً بھی ہم نے کسی کا ذکر نہیں کیا, علاوہ نام کے بھی, یعنی نمبرنگ بھی نہیں کی. لیکن یہ آپ کی ذہانت ہے کہ آپ سمجھیں. اب بس چند لمحوں میں اور یہ والی بات اسی سسٹم میں آتی ہے کہ تھوڑا سا ہے, لیکن ذرا اگر رک کے بیان کروں گا تو طویل ہو جائے گا. بس ڈر لگ رہا ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا. آج کی تقریریں سب چھوٹی چھوٹی تھیں زیادہ تر ہنگامی حالات کے پیش نظر. اب اس میں آتا ہے سسٹم میں نیا سسٹم. تو اس کی مثال میں اکثر جو میں نے بنائی ہوئی ہے سمجھانے کے لیے, مثال سے سمجھانا, اسی کو منطق کہتے ہیں, یہی منطق کہلاتی ہے. تو آپ کوئی بھی مثال لے لیں تو وہ منطق کہلائے گا, مثال سے سمجھانا. کہ جو میں مثالیں دیتا ہوں میری اپنی الگ یونیک مثالیں ہوتی ہیں. اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ نیا مکان اور نئے مسائل. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ پہلے پلاٹ لینا, پیسے زیادہ نہیں ہیں, پلاٹ لینا ہے. اب نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے سسٹم میں. پہلا مسئلہ مکان بنانا. تو سسٹم کیسے چلے گا؟ اسی مثال سے واضح ہو جائے گا کہ پریشانیاں کیا تھیں. ان کا بھی پیسے کم ہیں, ہاں تو پھر ایسا پلاٹ تلاش کیجیے, قسطیں جس میں ہوں, دھیرے دھیرے قسطیں ادا کریں. پلاٹ ہو گیا, قسطیں ہو گئی. اب بنانے کا مسئلہ آیا. سب سے پہلے پلاٹ پر ایک ہاؤس بنے گا اور کوشش کی جائے گی کہ نل آ جائے, یہاں پائپ لائن یہاں تک آ جائے. پانی کے بغیر مکان نہیں بن سکتا. تو ایک لائن لے کے, پائپ لائن لے کے, ایک ٹوٹی لگا کے وہ جو ہاؤس بنا ہے اس میں پانی بھر دو. چلیے پانی کا مسئلہ حل ہو گیا, اس لیے کہ گارا جو بنے گا وہ پانی سے بنے گا. اب مزدوروں کا انتخاب, اور مزدوروں کا انتخاب آپ کر نہیں سکتے. آپ کو راج مستری ہیڈ لینا ہے, ٹھیکیدار لینا ہے. ٹھیکیدار سارا سسٹم طے کرے گا, کتنے دن میں بنے گا, کتنا پیسہ لگے گا, یہ سب ہوگا, وہ آپ کو بتائے گا. کے ڈی اے سے آپ کو نقشہ پاس کرانا ہے, کم سے کم رشوت آپ کو 50,000, زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ. اگر جان پہچان ہے
یعنی کہ موٹا نقی جیسے کہ KD میں ہے، اس سے کہہ دیا تو وہ کہے گا 50 میں کام چل جائے گا، وہ کام آپ کا کرا دے گا، بڑا سمجھدار آدمی۔ یا جیسے ارتضیٰ جون پوری ہیں، پانی پہ ہیں، تو وہ تھوڑے پیسے دلوا کے ڈائریکٹر کو پائپ لائن کروا دیں گے۔ میں مثالیں دے رہا ہوں، بتا دیے گا ان کو کہ آپ لوگوں کی مثالیں آئی تھیں۔ ارتضیٰ اس میں واٹر والے میں، اور یہ نقی جو ہے KD میں۔ تو جناب عالی یہ ایسی لوگ اداروں میں ہیں، وہ مدد کر دیتے ہیں کبھی کبھی۔ خیر یہ مسئلے حل ہوئے۔ اب سنا پرمٹ سے جو ہے وہ ایک بوری سیمنٹ مہنگی ہے، 300-400 500 روپے سیمنٹ کی بوری ہے، کتنی بوریاں لگیں گی وہ بھی ہو گئی۔ اب اسٹیل مل کا مسئلہ ہے، سریے کتنے لگیں گے، پھر بلال، سب سامان جمع ہو گیا، بننا شروع ہوا، مصیبتیں آتی رہیں جب تک چھت پڑے، ایک مصیبت تھی چھت کا پڑنا۔ اب اس کے بعد پلاسٹر ہوگا، پھر ایک مرحلہ آئے گا، کلر ہوگا، پھر لکڑی کا کام شروع ہوگا، دروازے لگیں گے، کھڑکیاں لگیں گی، پھر شیشے لگیں گے، سج جائے گا، پھر ڈیکوریشن کا مسئلہ ہوگا، صوفے کہاں رکھے جائیں، بیڈ کہاں ہو، ڈائننگ روم کہاں ہو، پھر وہ سارا سامان خریدیے۔ یعنی جب تک سسٹم بنا نہیں، مکان پریشان کیے ہوئے، اور پہلے سے کچھ پتہ نہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ تو اب جو بھی ہو جائے نہ پہلے سے طے ہے کہ رنگ کیا ہوگا، کلر کیا ہوگا، نقشے میں ڈرائنگ روم کہاں ہوگا، بیڈ روم کہاں ہوگا، بیٹھک کہاں ہوگی، TV لانچ کہاں ہوگا، ہو گیا وہ سسٹم بن گیا۔ بس جناب ایسے ہی نیا مکان اور نئے مسائل، سسٹم شروع ہوا سقیفہ کے بعد تو نیا مکان نیا سسٹم، تو وہاں پلاٹ لینا مسئلہ، پھر پلاٹ کے بعد پانی لانا، نلکا لانا، وہاں تک پائپ لائن لانا۔ اب یہاں سب سے پہلا مسئلہ جو ٹکراؤ ہوا سسٹم میں، وہ پہلا مسئلہ تھا کہ مسجد نبوی مرکز بننا تھی، اور اس کے اندر منبر کے سامنے علی کا مکان، سسٹم ان سے بچ کے بنایا تھا۔ ہر وقت وہ وہاں سے بیٹھ کے دیکھیں گے وہ کیا رہا ہے، اس لیے کہ دروازہ ان کا بند نہیں ہو سکتا، دروازہ مسجد میں کھلا ہوا ہے۔ اس کی پریشانی ہے، نیا مکان نیا مسئلہ، اور مسجد کیوں ہے مقصد، اس لیے کہ پہلا مقصد ہے نماز۔ پہلا سسٹم میں پہلی چیز جو آ رہی ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز، نماز ہوگی مسجد نبوی میں، ہے نا؟ تو اب وہاں ہوگی، تو انہوں نے کہا بھائی علی کی نگرانی میں کیسے، مشکل کتنا ہے، علی کا گھر نہ ہوتا وہاں تو ہم سب کر لیتے۔ صرف گھر نہیں ہے، ان کا تفصیل بتاؤ۔ تو بھائی تفصیل یہ ہے کہ منہ اندھیرے علی مسجد میں آ جاتا، بہت پہلے آ جاتا، دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں، پھر خود ہی کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں، اذان دے کے پھر ان کے سارے احباب آ جاتے ہیں اذان سن کے، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، اور علی اذان دے کے جماعت شروع کر دیتے۔ کہنے کے بھائی تو پھر صبح کی کیسے ہوگی، دیر میں آتے ہیں علی اور پڑھاتے ہیں۔ کہتے ایسا کرو پھر علی جاتے کس وقت، کہنے کہ اتنے بجے علی پڑھا کے چلے جاتے، کہنے ٹھیک ہے، جب علی اپنی پڑھا کے چلے جائیں تو پھر ہم مسجد میں داخل ہوں گے، ہم اپنی اذان کہیں گے۔ زور کے وقت کیا ہوتا ہے، کہنے علی جو ہے زور سے کچھ پہلے آ جاتا ہے،
نماز پڑھ کے زور کی پڑھا کے بیٹھے رہتے ہیں، کتنی دیر میں عصر کا وقت آ جاتا ہے، پھر عصر سے پڑھا، یعنی عصر اور ظہر اور عصر کے درمیان علی چاہتے ہیں ملا کے پڑھتے ہیں، مطلب وقت آ گئی کہ ایسا کرو علی کی ظہر سے پہلے اپنی ظہر کر لو، علی کی عصر کے بعد اپنی عصر کر لو۔ اچھا ہم لوگ پوچھتے ہیں بھائی آپ ملا کے کیوں پڑھتے ہیں؟ نہیں، ملا کے نہیں پڑھتے، الگ الگ ہو کیوں گئی؟ یہی مغرب میں ہوا، ان کا بھائی مغرب کی پڑھا کے علی بیٹھے رہتے، پھر عشاء پڑھا پھر علی کی مغرب سے پہلے اپنی مغرب کر لیں اور علی کی عشاء کے بعد اپنی عشاء کر لیں، تو جو چیز جڑی ہوئی تھی وہ الگ الگ ہو گئی۔ اب ان کو کیا پتا کہ نیا مکان نیا مسئلہ تھا، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ ملا کے کیوں پڑھتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ نیا مکان نیا مسئلہ، سسٹم بن رہا تھا، سسٹم بنتا چلا گیا، جتنے سسٹم بنے فضائل کا آخری جملہ، جتنے سسٹم بنے سب علی کی ضد میں بنے، اس لیے کہ علی کو شامل نہیں کرنا۔ اگر علی شامل ہے تو سسٹم وہی رہے گا، علی سے چھپا کے کام ہوگا سسٹم بدل جائے گا۔ تو علی کا سسٹم نہیں بدلا، جو نیا مکان نیا مسئلہ تھا وہ سسٹم بدلا، تو پورا سسٹم ہی بدل گیا۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا علی کو نہ چھوڑنا تاکہ سسٹم نہ بدلے، اس لیے سمجھایا تھا جدھر جدھر علی جاتا ہے ادھر ادھر حق جاتا ہے، جدھر جدھر حق جاتا ہے ادھر ادھر علی۔ تمام شہداء کے رجس کربلا میں پڑھیے کہ انہوں نے آ کے تقریر کیا کی، رجس پورا منشور ہے، تمام شہداء نے امام حسین کا منشور سنایا۔ دیکھیے سب کو معلوم ہے کہ اب حسین نہیں ہے، نہ حسین کو حکومت کرنی ہے، نہ حسین کا کانسٹیٹیوشن چلے گا، لیکن کتنا یقین ہے کہ قیامت تک حسینی کا کانسٹیٹیوشن چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کانسٹیٹیوشن حاکم لا رہا تھا قہر و غلبے سے، اس میں سب کی زبانیں بند تھیں، جو ہم کہتے ہیں وہی ہوگا، تو وہاں جھوٹ کو سچ کہنا تھا۔ مختصر کہہ رہا ہوں، ساری چیزیں نہیں گنواؤں گا، جھوٹ کو سچ کہنا تھا۔ حسین نے کہا یہ سسٹم تو نہیں بدلے گا، جھوٹ جھوٹ رہے گا، سچ سچ رہے گا۔ یہی حسین کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، جو شدت سے جھوٹ بولتا ہے وہ بھی کہتا ہے سچ اچھا ہے، یہی ہے حسین کی کام ہے۔ ورنہ نظام بدل جانا چاہیے تھا، جھوٹ بہتر ہوتا، سچائی کو لعنت ہوتی، لیکن بھائی جھوٹے پہ لعنت اب بھی ہو رہی ہے اور سچے کی درود اب بھی ہو رہا ہے۔ حسین نے اس سسٹم کو یوں تھام کے رکھا تو ہر بری چیز اچھی ہو جاتی ہے، ہر اچھی چیز بری ہو جاتی ہے۔ حسین نے کہا کر لو ایسا، تمہاری مرضی ہے کہ اچھی چیز کو بری بنا لو، بری کو اچھی، لیکن یہ کہنا ہوگا کہ بری بری ہے، اچھی اچھی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے بہت سے لوگ ہیں داڑھی نہیں رکھتے، کلین شیو ہیں، لیکن آپ سے کہیں گے یار آپ ممبر میں بیٹھتے ہیں داڑھی رکھا کیجیے، یعنی داڑھی اچھی چیز ہے، جملہ یہ بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کہہ دیجیے کیوں رکھیں، ارے سنت ہے، یعنی سنت بھی جانتے ہیں، خود نہیں رکھتے مگر سنت جانتے ہیں۔ یہی حسین کی کامیابی ہے کہ بچے بچے کو حسین سنت واجب قرآن حدیث سمجھا گئے۔ حسین کا سمجھایا تو سسٹم چل رہا ہے، چاہے کسی فرقے میں چل رہا ہو، سب حسین کا سمجھایا ہو۔ اسی کو چشتی صاحب نے کہا دین ہست حسین، دین پناہ حسین۔ اب اس میں ذرا سی نزاکت ہے، حسین کا دین کوئی نہیں ہے، سب کا دین ہے، سب کا دین ہے، لیکن سب کا دین حسین کی پناہ میں۔ تو آپ کہیں گے حسین کا کون سا دین ہے؟ وہ پہلے کہہ دیا حسینی تو دین ہے، لیکن وہاں یہ نہیں کہا کہ حسین کس دین پہ چلتے تھے، بات صاحب کرتی تم دین پہ چلو
وہ تو خود ہی دین تھے، یعنی تم حسین پر چلو تو پوری دنیا حسین پہ چل رہی ہے۔ حسین کا نام دین ہے، سب لوگ اس پہ چل رہے ہیں۔ سب کے مذہب کا نام دین ہے اور سب کے دین حسین کی پناہ میں، اور خود حسین دین۔ اس لیے زیارت میں کہا جاتا ہے گھوڑے سے گرے تم نے نمازوں کو قتل کر دیا، تم نے روزوں کو قتل کر دیا، تم نے شریعت کو قتل کر دیا۔ گھوڑے سے جو گرا ہے شریعت کو گرا ہے۔ تو سب شہزادوں کے رجس میں یہ باتیں بیان ہیں، منشور دے رہے ہیں، حسینیت کا منشور بن رہا ہے۔ وہ سسٹم گیا، پرانا ہو گیا۔ پوچھ رہے ہیں قاسم سے موت کیسی ہے شہادت کی تمہاری نظر میں؟ کہا چچا آج کی موت تو شہد سے زیادہ تھی، اس سے پہلے کسی نے شہادت کی موت کا مزہ ہی نہیں بتایا۔ اس لیے کہ جو شہید ہوتا تھا وہ چلا جاتا تھا، مزہ کون بتاتا؟ یہ قاسم کو کیسے پتہ چل گیا کہ شہادت کی موت کا مزہ جو ہے وہ شہد کی طرح میٹھا ہے؟ بہت اس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ حضرت قاسم کو کیسے پتہ چل گیا۔ ارے بھائی کیوں نہ پتہ چل جاتا؟ صاحب نہج البلاغہ کے پوتے تھے، دادا نے سلونی کہا تھا قاسم ان کے پوتے تھے۔ ایک باغ میں کھڑے ہوئے تھے، 10-12 سال کے تھے۔ کہا آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دادا کئی جگہوں پر موجود تھے، 40 جگہ موجود تھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت قاسم سے کہہ رہا ہے۔ ابن قوار ایک شخص سے بہت بحثیں کرتا تھا، بڑا منطقی تھا، دین کی باتیں بہت مشکل سے مانتا تھا۔ شہزادے کو باغ میں کھڑے دیکھ لیے تو پوچھا آپ کے دادا 40 جگہ کیسے پہنچ گئے ایک ساتھ؟ تو آپ نکل ابن قوار سامنے تو دیکھ، بس ایسے سامنے تو دیکھ۔ اس نے جلدی سے دیکھا، اب جو دیکھا اس کے سامنے قاسم 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 قاسم۔ ابھی وہ دیکھ رہا تھا دور تک قاسم 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 قاسم۔ اس نے کہا کیا کرتا ہے؟ دائیں تو دیکھ، قاسم 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 قاسم۔ ارے کیا بائیں تو دیکھ، قاسم قاسم۔ اوپر تو دیکھ، قاسم 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 قاسم۔ پاگل ہو گیا، کہا آپ کہاں کہاں ہیں؟ کہا کہاں نہیں ہیں ہم کے بتا۔ جدھر دیکھے گا میں نے کہا ایسا صاحب موجود، تو جو صاحب موجودہ ہو وہ موت کا مزہ، وہ بھی شہادت کی موت کا مزہ۔ جب کہلوا لیا حسین نے تب کہا ہاں قاسم محضر میں تمہارا نام ہے، صرف تمہارا نہیں، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ تو تڑپ کے کہا کیا خیمے میں اشیاء گھسائیں؟ کہا نہیں، خیمے میں تو کوئی ہم لوگوں کی زندگی میں نہیں آ سکتا قاسم، لیکن ہاں علی اصغر جب بہت پیاسے ہوں گے اور تم بھی نہ ہو، تمہارا بھائی علی اکبر بھی نہ ہوگا، تمہارے چچا عباس بھی نہ ہوں گے، تمہیں ہاتھ پہ لے کر ان کو آؤں گا اور پانی مانگوں گا تو ان کی پیاس ایک تیر سے بجھائی جائے۔ حضرت قاسم تڑپ گئے حضرت علی اصغر کی شہادت سن کر۔ تو آپ یہ سوچئے کہ ہر ایک کس عزم کے ساتھ کہ شب عاشور حضرت عباس اور حضرت علی اکبر گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر کہتے چچا آپ کو توانائی ہے بابا کی، آپ کو دیکھ کے تو بابا جیتے ہیں، اس سے پہلے میں میدان میں جاؤں۔ تو حضرت عباس نے کہا آپ آقا زادے ہیں، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، پہلے ہم جائیں گے۔ درمیان میں حضرت قاسم آ گئے، کہ چچا نہ پہلے آپ جائیں گے اور بھیا علی اکبر نے پہلے آ گئے، پہلے قاسم جائے گا۔ اور وہی ہوا کہ حضرت قاسم نے اس طرح اجازت مانگی کہ کسی شہید نے اس طرح اجازت نہیں مانگی۔ بہت کہا ہے انہوں نے اسے کہ ہمیں میدان جنگ میں جانے دیجیے اور نصرت کرنے دیجیے، لیکن کہا تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی قاسم میں تمہیں نہیں جانے دوں۔ بہت اداس ہو گئے اور ایک خیمے میں آ کے بیٹھ گئے۔ ماں نے دیکھا، حضرت ام فرما نے کہا قاسم باہر جنگ ہو رہی ہے تم خیمے میں ہو۔
کہا اماں جانے نہیں دیتے، چچا مجھے جانے نہیں دیتے۔ ماں نے ایک بار کہا قاسم جب تمہارے بابا رخصت ہو رہے تھے تو تمہارے بازو پر ایک وصیت نامہ باندھا اور کہا تھا جب کوئی بلا اور مصیبت کا دن آئے تو اسے کھول کر پڑھ لو۔ قاسم ذرا اسے کھولو۔ اس میں لکھا تھا قاسم کربلا میں ہم نہ ہوں گے، میرا بھائی نرغہ آدم میں گر جائے گا، قاسم میری طرف سے اپنی جان حسین پر سے قربان ہو۔ حضرت قاسم وہ تحریر لے کر امام حسین کے پاس آئے اور کہا دیکھیے چچا بابا نے ایک تحریر لکھی ہے۔ امام حسین بھائی کی تحریر دیکھ کر بہت روئے، بہت فریاد کیا، پھر قاسم کو گلے سے لگایا، لیکن یہ نہیں کہتے حسین کہ قاسم جاؤ میدان جنگ۔ ایک بار حضرت قاسم زمین پر بیٹھ گیا اور امام حسین کے ہاتھوں کو چومنے لگے، ہاتھوں کو چومتے چومتے قدموں پہ گرے اور امام حسین کے پاؤں چومنے لگے۔ ایسا انداز کسی کا ملتا ہی نہیں۔ اجازت لینے کا امام حسین نے اٹھا کے قاسم کو لپٹا لیا، اتنا دریا کیا کہ چیخیں بلند ہو گئیں، چچا اور بھتیجے کی اللہ ہو۔ اچھا قاسم ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں لیکن ہم رخصت تو کرتے تمہیں۔ خیمے میں آئے اور کہا میرے بھائی حسن کا امامہ لاؤ، بھائی کا کرتا لاؤ۔ قاسم کو امام حسن کا کرتا پہنایا، سر پہ امامہ سب باندھا، شملے کاندھوں پہ لٹکائے۔ حضرت زینب نے کہا اس طرح تو آپ نے کسی شہید کو نہیں سجایا۔ کہا قاسم کی شادی، بس سمجھ لو یہی قاسم کی شادی ہے، یہی مہندی ہے۔ میں نے قاسم کو دولہا بنا، میں نے قاسم کو سجا دیا اور پھر آگے بڑھ کے غریبان کو چاک کیا۔ زینب نے پوچھا غریبان کیوں پھاڑ دیا؟ کہ عرب میں غریبان پھٹنا یتیم کی نشانی ہے، شاید یہ اشقیاء رحم کریں کہ یہ حسن کا یتیم ہے اور زیادہ تیر نہ چلائیں، لیکن مقتل نے لکھا کہ صرف تیر و تلوار نہیں، قاسم کو پتھروں سے مارا گیا، چاروں طرف سے قاسم پہ پتھروں کی بارش، اور واحد شہید قاسم ہے کہ جن کے لاشے کے ساتھ یہ ہوا کہ جب گھوڑے سے گرے تو پکارتے تھے چچا قاسم کو بچا، اور جب حسین میدان میں پہنچے تو اس وقت اشقیاء قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑا چکے تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، اور جب لاشے پر پہنچے عباس نے اشقیاء کو بھگایا اور حسین بیٹھ گئے تو کہا ہائے قاسم تو ہے اس دنیا پر کہ تو پکارتا رہا اور چچا تیری مدد کو نہ آیا۔ اب جو لاشے کو دیکھا تو حسین کیا کرتے، لاش کیسے اٹھائیں؟ ایک بار آبا کو بچھایا اور دوڑ دوڑ کر مختلف جگہ سے قاسم کے ٹکڑوں کو اٹھا کر آبا میں رکھا، اس کو باندھ کر کاندھے پہ رکھا، لے کر چلے، خیمے کے در تک آئے۔ ماں دیر سے کھڑی ہوئی انتظار کر رہی تھی، اب میرے بچے کا لاشا آئے گا۔ پکار کر ام فروا نے کہا حسین میرے بچے سے کیا قطع ہوئی، سب کے لاشے لائے لیکن قاسم کا لاشا نہیں لائے، کا لاشا تو نہیں آیا۔ یہ کہہ کر اپنے کاندھے سے بندھی ہوئی ابا درے خیمہ پہ رکھا، کہا ام فروا لاشا تو نہیں ہے، یہ تمہارے لال کی نشانی ہے۔ ایک بار ماں نے دیکھ کر اپنے منہ پہ تماچے لگائے، کہا قاسم صبح تو جب تم گئے تھے تو اس طرح کہ نہیں تھے، تم تو لباس پہنے ہوئے تھے، تم تو شہزادے لگ رہے تھے، اے قاسم تم پہچانے نہیں جاتے۔ ماں نے سر پیٹ کر قاسم کے لاش کے ٹکڑے دیکھے، اللہ اکبر، کیا 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 ظلم آل محمد پر ہوا ہے۔ جب آپ شمران کی پہاڑی پر جائیں
اوپر چڑھیں تو وہاں ایک زیارت گاہ حضرت قاسم کی بنی ہے، اس کے بارے میں مختار آل محمد نے تفصیل لکھی ہے کئی کتابوں کے حوالے سے کہ جب شام ہوئی، شام غریبہ میں سب کے سر کاٹے گئے تو 11 محرم کی صبح ہر شہید کا سر نیزے پہ چڑھا دیا گیا۔ تو قبیلے والے لڑ کر کہتے تھے فلاں سر ہمیں چاہیے، فلاں سر ہمیں چاہیے، اس لیے کہ یہ ہم سے لڑا تھا، ہمارے لوگوں کو مارا ہے، اس کا سر ہم نیزے پہ لے کر چلیں گے۔ تو چونکہ قاسم نے کئی پہلوانوں کو مارا تھا اور ایک قبیلے کے بہت سے پہلوانوں کو مارا تھا، انہوں نے قاسم کا سر لے لیا، اور جب چلنے لگے تو انہوں نے عمر سعد سے کہا قاسم کا سر ہم لے جائیں۔ وہ قبیلے والے قاسم کا سر لے گئے اور لے جا کر جہاں رہتے تھے وہاں رکھا، لیکن جب آدھی رات آتی تو اسی جگہ پر ایک خاتون رہتی تھی، اس کا نام تھا زیتون۔ وہ راویہ ہے، کہتی ہے کہ یہ تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ کربلا کے لوگ جو سپاہی بن کر گئے تھے اس قبیلے کے واپس آئے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں اور کیا ان کے ارادے ہیں۔ وہ کہتی ہے ایک رات، آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا میدان میں کوئی دوڑ رہا ہے، تو میں باہر آ گئی دیکھنے کے لیے کہ معاملہ کیا ہے۔ تو میں نے دیکھا وہ قبیلے والے سارے گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی چھڑیاں تھیں، اور میں نے دیکھا کہ بیچ میں کوئی گول چیز رکھی ہے۔ پھر وہ گھوڑے پہ دوڑ کے آتے اور چھڑی سے اس کو مارتے، پھر دوسرا سوار آتا پھر اسے مارتا۔ میں بڑی پریشان تھی کہ میں پتہ لگاؤں کہ یہ کیا ہے۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چل گیا کہ یہ حسن کے بیٹے قاسم کا سر لائے ہیں، اور دشمنی اس طرح نکالتے کہ راتوں کو میدان میں قاسم کا سر رکھ کر گھوڑے پر بیٹھ کر قاسم کے سر پہ ضربے ماتب حسین